الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، دین اسلام تمام تر ادیان اور تمام تر مذاہب میں ایسے ہی ہے جیسے تمام ستاروں میں سورج اور چاند کو فوقیت اور برتری حاصل ہے، بلکہ چاند اور سورج کو تو دیگر ستاروں سے مقارنہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر دین اسلام کو دیگر مذاہب سے کوئی مقارنہ اور کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم بالکل محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قرآن کا تبیان ہے وہ بھی محفوظ ہے، کیونکہ ذکر محفوظ ہے اور ذکر کی تبیین اور ذکر کی کا تبیان بھی محفوظ ہے۔ سوال عام طور پہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو کلمہ بھی نبی کا اور اللہ رب العالمین کا پڑھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ امام بخاری سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ کوئی غیر مسلم ایسا سوال کرتا ہے، یقیناً دل کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے جواب دینے میں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کلمہ پڑھنے والا اس قسم کا سوال کرتا ہے، گویا اپنے نبی کی سنت میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہی مذاہب کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ان کی نظر میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک اماموں کا مرتبہ سنت سے بھی بڑا ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ امام بخاری سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ تو آئیے، بہت سے صحابہ کرام کے صحیفے، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خطوط بھی موجود ہیں۔ بہرحال سرسری طور پر بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امام بخاری سے پہلے، صحیح بخاری سے پہلے کون کون سی کتابیں موجود تھیں، اور اس سے استفادہ کریں۔ تعصب کی نظر سے نہ سنیں اس کو، بلکہ ایک علم کے طور پر استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ صحیفہ حمام بن منبہ الیمانی، جن کی وفات صنعاء میں 131 ہجری میں ہوئی ہے، 131 ہجری میں، اور امام بخاری کی پیدائش سے بھی پہلے یہ کتاب موجود تھی، اور اس کے اندر تقریباً 138 حدیثیں تھیں، اور حمام ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے ہیں بلا کسی واسطہ کے۔ نمبر 2، جامع معمر بن راشد البصری ثم الصنعانی، جن کی وفات صنعاء میں 153 ہجری میں ہوئی ہے، اور جامع معمر کے اندر تقریباً 1645 حدیثیں موجود ہیں، 1645 حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے موطا امام مالک بن انس الاصبحی الحمyری ثم المدنی، جن کی وفات مدینہ منورہ میں 179 ہجری میں ہوئی ہے، اور موطا امام مالک کے اندر تقریباً 3000 احادیث اور آثار صحابہ موجود ہیں، اور تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 4، مسند عبداللہ بن مبارک الترکی ثم المروزی
جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب آج بھی موجود ہے اور اس میں تقریباً 272 حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے جامع نمبر 5 جامع عبداللہ ابن وہب المصری المتوفى سنة 197 من الہجرہ، 197 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور جامع عبداللہ ابن وہب میں تقریباً احادیث، آثار، اقوال صحابہ، اقوال تابعین سب ملا کر 717 حدیث اور آثار موجود ہیں۔ دیکھا میرے بھائیوں، امام بخاری پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ ذرا غور کریں۔ آج تو الحمدللہ جن کی کتابوں کے تذکرے آپ کے سامنے کیے گئے ہیں، یہ سب کتابیں مکتبات عالم میں اور دنیا کی لائبریریوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی کتب موجود تھیں یا نہیں موجود تھیں، اور اسی طرح سے مصنف عبدالرزاق موجود تھی یا نہیں تھی، اور مسند الشافعی امام بخاری سے پہلے موجود تھی یا نہیں، مسند ابو داود الطیالسی موجود تھی یا نہیں موجود تھی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنی دلوں کے اندر پیدا کرو۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین امام بخاری سے جھگڑنے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بارے میں پوچھے گا۔ نہ امام مالک کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے گا، اور نہ امام شافعی کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے گا، اور نہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے گا، اور نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ دین اسلام کی طرف، اور جو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے، ضلالت سے بچنے کے لیے نور مبین قرآن اور سنت کی صورت میں رکھا ہے، اسی کو اپناؤ۔ تمام تر پگڈنڈیوں کو چھوڑ دو۔ تمام تر صحابہ کرام قرآن و سنت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی پیغام تھا کہ جب قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے، کہاں ٹھکانہ ملے گا، بلکہ قرآن و سنت کے چھوڑنے سے گمراہی اور ضلالت آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنت کی اہمیت بیان کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے عثمان بن عفان، علی مرتضی اور عشرہ مبشرہ کو دیکھو، وہ کس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور کس طرح سے اس کے لیے محنت اور مشقت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی یہ دو نعمتیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں موجود ہیں، بس قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں صرف وہی آدمی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم میں قرآن و سنت ہے، قلب سلیم میں توحید رب العالمین ہے، قلب سلیم میں اتباع مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی اتباع کے سامنے تمام علماء کے اقوال ہیچ ہیں اور کمتر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے پیغام پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق تو رب کائنات ہی دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔